تاریخ کے انوکھے واقعات جہاں دلچسپ نظر آتے ہیں وہیں کچھ کہانیاں خوفناک منظر بھی پیش کرتی ہیں۔ آج بات ہوگی ایک ایسے گانے کے بارے میں جس کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنی جان دے دینا بہتر سمجھا۔ 1932 میں ایک ہنگیرین سنگر ریسو سریس نے ایک گانا لکھا تھا جس کا نام گلومی سنڈے رکھا گیا۔ ریسو سریس اس زمانے کا پیانسٹ اور کمپوزر تھا جو کہ اپنی زندگی کے 34 سال گلوکاری کو دے چکا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق اپنی گرل فرینڈ کے چلے جانے کے دکھ میں اس نے یہ گانا لکھا تھا۔ گانے کے لیرکس بہت سیڈ ہیں اور اس کی کمپوزیشنل ٹیون کو بھی اسی طرح مدھم رکھا گیا ہے۔ گانے کے افسردہ لیرکس لیزلو ہاویر اور ریسو نے مل کر لکھے تھے۔ کچھ کہانیاں یہ بھی ہیں کہ سریس نے گانے میں جنگ کے حالات اور دنیا کے خاتمے کا ذکر کیا ہے، جبکہ بعد میں لیزلو نے اس کو تبدیل کر کے اپنی گرل فرینڈ کی خودکشی کو بیان کیا ہے، لیکن بہرحال گانے کا مرکزی خیال سیڈنس اور ڈیتھ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ 1935 میں پہلی بار یہ گانا پال کامر کی آواز میں ریکارڈ کروایا گیا۔ گانے کے موضوع کے مطابق لور سوسائڈ کر کے اپنی محبوبہ جو کہ پہلے سے ہی مر چکی ہے اس کے ساتھ دوبارہ ایک ہونا چاہتا ہے۔ 1936 میں سیم ایم لوئس نے ایک بار پھر اس گانے کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں لکھا۔ لوئس کا لکھا یہ گانا اپنے الفاظ میں سوسائڈ کا عنصر رکھتا تھا اور کچھ ہی عرصے میں اس گانے کو سوسائڈ سانگ کا نام دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہنگری میں بہت سے لوگوں نے اس گانے کو سننے کے بعد خودکشی کر لی۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص اس گانے کو سنتا تھا وہ بالآخر اپنی جان لے لیتا تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہے لیکن یہ بہت سے لوگوں کی موت کی انوکھی داستان ہے۔ گانے کے آفیشلی ریلیز ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی پریس رپورٹس میں اس گانے سے ریلیٹڈ 19 لوگوں کی سوسائڈ کے کیسز سامنے آئے۔ یہ اموات ہنگری اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں سامنے آئی تھیں۔ رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ مرنے والوں کے ہاتھوں یا آس پاس کی چیزوں میں اس سانگ کا نام یا لیرکس پائے گئے تھے۔ قصے کہانیاں یہ بھی تھیں کہ مرنے والوں نے اپنی سوسائڈ نوٹس میں اس گانے کا ذکر کیا تھا۔ گانے کی دھن بجتے ہوئے بھی کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی تھی۔ انٹرنیٹ پر سوسائڈ کی بہت سی کہانیاں شیئر کی گئی ہیں۔ ایک کہانی ایس ایس گارڈ کی ہے جس نے ایک شام کو ایک وائلن سے بار بار اس گانے کو بجانے کے لیے کہا۔ بہت بار گانا سننے کے بعد بالکنی میں جا کر اس نے خود کو گولی مار لی۔ لندن کی ایک خاتون جس نے بار بار اس گانے کو سنا اور پھر ڈرگز کا اوور ڈوز لے کر خود کو ہلاک کر لیا۔ بوداپیسٹ کے رہنے والے ایک شو میکر نے اس گانے کو سننے کے بعد خود کو مار دیا اور ایک نوٹ میں اس گانے کا نام لکھ کر اپنی موت کی وجہ اس کو ٹھہرایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ گانے کی دھن یا الفاظ ان لوگوں کو ہی متاثر کرتے ہیں جو پہلے سے کسی غم میں مبتلا ہوں، یا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ گلومی سنڈے سانگ نے ان افسردہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو حتمی شکل دی۔ ہنگری سوسائڈ اٹیمپٹس میں ساری دنیا میں پہلے نمبر پر رہا ہے، لیکن زیادہ تر اموات اس ہنگیرین سوسائڈ سانگ کی وجہ سے ہوئی ہیں، جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک انہونی ہے لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس گانے کو ایسی خوفناک ہسٹری کے باوجود آج بھی مقبولیت حاصل ہے۔ بلی ہالیڈے کا ماڈرن ورژن بہت مشہور ہوا جس میں سیرا وان، بی جوک، ایلوس کاسٹیلو اور سینیٹ اوکانر نے ساتھ نبھایا۔ گانے کے اس بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے ہنگری نے اس پر پابندی لگا دی۔ 40s کے شروع میں ہی اس پر پابندی شروع ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود سوسائڈز کم نہیں ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے اس گانے کو اپنے دل و دماغ پر اس قدر سوار کر لیا تھا کہ پھر اس کے شہر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ امریکہ میں دکانوں وغیرہ پر بھی اس کو بجانے سے منع کیا گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ گانا سوسائڈز کا ذمہ دار ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس گانے کو لکھنے اور کمپوز کرنے والے سریس نے بھی 1968 میں کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لی۔ اس زمانے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ سریس کی گرل فرینڈ کے سوسائڈ کے وقت ان کے پاس جو نوٹ ملا اس پر یہی دو الفاظ لکھے تھے، گلومی سنڈے، اور شاید اسی وجہ سے سریس نے بھی خودکشی کر لی۔ بعد ازاں رپورٹس کے مطابق لگ بھگ 100 کے قریب لوگوں نے گلومی سنڈے کو سن کے اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے خودکشی کی ان کی زندگی میں کوئی حادثہ یا پھر سنگین ذہنی پریشانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس گانے کو مسیحا سمجھ کر اس کے سننے کے بعد خودکشی کر لی، یا پھر یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ کچھ لوگوں کی زندگی میں مذہبی اور معاشرتی لا علمی نے ان کو اس حد تک جانے پر مجبور کیا۔ گانے کی لیرکس ڈیتھ اور ری یونین کی باتیں کرتے ہیں لیکن انسان کی اپنی سوچ کس حد تک کردار ادا کرتی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس گانے کو سننے کے بعد بھی اپنی زندگی کے لطف اٹھا رہے ہیں۔